دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو محبت پر اسلام۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں خوش آمدید۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا کی وفات کے بعد فاطمی خلیفہ نے صلاح الدین کو منتخب کیا، کیونکہ ان میں شاہانہ صفات کے ساتھ ساتھ فقیر کی عاجزی بھی تھی۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ فاطمی خلیفہ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے وہ سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے اور جسے ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے زیر اثر رکھ سکیں گے۔ اگر واقعہ انہوں نے ایسا سوچا تھا تو تاریخ نے انہیں غلط ثابت کیا۔ صلاح الدین کو جلد ہی خزانے پر بھی اختیار مل چکا تھا۔ انہوں نے سنی انتظامیہ کے فروغ کے لیے کافی کام کیا۔ انہوں نے شافعی مدرسے بنوائے، جبکہ قاہرہ کے شیعہ قاضی تبدیل ہوئے تو ان کی جگہ بھی ایک سنی قاضی نے لے لی۔ قاہرہ میں ایک نئی اشرافیہ جگہ بنا رہی تھی۔ صلاح الدین کا حلقہ وسیع ہو رہا تھا، تاہم مصر پر فرنگی، آرمینائی اور نوبیہ کے فاطمی مخالفین کا خطرہ بدستور موجود تھا۔ صلاح الدین نے قاہرہ کی تقریباً 100 سال پرانی دیواروں کی مرمت کروائی۔ ایوبی قاہرہ کا مذہبی اور سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کی شکل صورت بھی بدل رہے تھے۔ تاہم اسی زمانے میں خلیفہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت تک ایوبی خاندان نے مصر میں بہت کچھ تبدیل کر دیا تھا۔ خلیفہ کی عملاً گرفت کمزور ہو چکی تھی، لیکن ان کے مذہبی منصب سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس ماحول میں ایران سے مصر آنے والے ایک عالم نے منبر سے 3 ستمبر 1171 کو بغداد کے خلیفہ کے لیے دعا کروا دی۔ اس پر کوئی رد عمل نہ دے کر صلاح الدین کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے آئندہ جمعے سے قاہرہ و فسطاط کی تمام مساجد سے ایسا ہی کرنے کا حکم دے دیا۔ صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کی توقعات کے برعکس اس بار پھر کوئی رد عمل نہیں تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی پر یہ خاموشی بظاہر حیران کن لگتی ہے، لیکن اس زمانے میں فرقہ وارانہ تقسیم اتنی شدید نہیں تھی۔ اس وقت بغداد میں رہنے والے ایک شیعہ عالم ابو تراب نے صلاح الدین کو برا بھلا ضرور کہا تھا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہی دنوں میں صلاح الدین کے سوا لکھنے والے ابن ابی طیب شیعہ تھے اور ان کے مداح تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت مصر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سنی تھا۔ اسکندریہ میں دہائیوں سے سنی مدرسے قائم تھے۔ فسطاط اکثریتی طور پر سنی شہر تھا، جہاں یہودی، قبط، مغربی، سوڈانی اور غیر ملکی تاجر بھی رہتے تھے۔ قاہرہ میں آرمینائی ترک غلام دستے موجود اور فاطمی خود کئی بار شمالی افریقی بربروں کا سہارا لے چکے تھے۔ ان حقیقتوں کی روشنی میں فاطمی اسماعیلی خلیفہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان حدود کو مبہم کر چکے تھے۔ فاطمی خلیفہ اعلیحضرت کی صحت اتنی خراب تھی کہ کسی نے انہیں خطبے کی تبدیلی سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جلد ہی ان کا بغیر یہ جانے انتقال ہو گیا کہ ان کے دارالحکومت میں کسی اور کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خلافت ختم ہو گئی۔ مصر میں اب اصل طاقت صلاح الدین تھے۔ وہ خلیفہ اعلیحضرت کو اچھا اور سخی انسان سمجھتے تھے۔ مصر کے وزیر صلاح الدین نے خلیفہ کے بیٹے سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ خلافت کے معاملے میں آپ کے والد کا ہمسر ہوں اور انہوں نے آپ کی وراثت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ اس طرح وہ اپنے والد کے بعد خلیفہ نہیں بن سکے۔ مصر میں اب سکوں پر بغداد کے خلیفہ اور نور الدین زنگی کا نام نظر آنے لگا۔ بغداد سے نور الدین اور صلاح الدین کے لیے خلعتیں روانہ کی گئیں۔ شعراء نے دونوں کی شان میں قصیدے لکھے۔ یہ صلاح الدین کے لیے نیا میدان تھا۔ تاریخ بتاتی ہے صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے رتبے کا مغرب میں بھی نوٹس لیا گیا۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا نے سن 1172 عیسوی میں انہیں قاہرہ میں تحائف بھیجے۔ سلطان صلاح الدین کی طرف سے بھی 1173 کی خزاں میں جرمنی میں شاہی دربار میں تحائف پیش کیے گئے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں صلاح الدین کے ایک بیٹے اور فریڈرک کی بیٹی کی شادی کا بھی ذکر ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جرمن بادشاہ نے صلاح الدین سے نور الدین کا ذکر کیے بغیر خود مختار حکمران کے طور پر رابطہ کیا۔ مورخ جوناتھن فلپس لکھتے ہیں کہ صلاح الدین اور بادشاہ فریڈرک کے درمیان رابطے صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان انتہائی کشیدہ تعلقات کے تصور کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، یہ سچ ہے کہ دونوں فریق وسیع تناظر میں ان رابطوں کے ذریعے اپنے لیے بہتر پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ رابطے اہم تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہی دنوں میں اسٹراسبورگ سے ایک جرمن پادری نے بھی مصر اور شام کا دورہ کیا اور مذہبی مقامات پر گئے، جن میں سے کئی ایسے تھے جنہیں مسلمانوں اور مسیحی دونوں مقدس سمجھتے تھے۔ انہوں نے مصری قبطیوں، شامی مسیحیوں اور ان کے مسلمان حکمرانوں کے درمیان اچھے تعلقات کا ذکر کیا۔ اس کا نتیجہ جرمنی کے بادشاہ کا صلاح الدین کے ساتھ سمجھوتے کی صورت میں سامنے آیا، جو سن 1188 تک قائم رہا، جب فریڈرک نے تیسری صلیبی جنگ کا عزم کیا۔
فریڈرک نے اس موقع پر تعلقات کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کا رشتے میں دراڑ آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ صلاح الدین کا سب سے اہم سیاسی رشتہ نور الدین کے ساتھ تھا، جس میں پہلی بڑی دراڑ سن 1171 میں اس وقت آئی جب نور الدین نے ایک محاذ پر جاتے ہوئے انہیں بھی ساتھ طلب کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے ساتھ نہیں گئے۔ صلاح الدین نے مصر میں رکنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ممکنہ اسماعیلی بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ نور الدین زنگی اب ایک مخزنی کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کا ایک سابق کمانڈر اب ایسے علاقوں پر قابض تھا جو ان کے اپنے علاقوں سے مالدار تھے۔ دوسری طرف صلاح الدین اور ان کے خاندان نے اسماعیلی خلافت کے خاتمے میں اور بغداد کی سنی خلیفہ کے رتبے میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہ بھی درست ہے کہ اس پیش رفت میں نور الدین کا بھی کچھ ہاتھ تھا۔ مورخ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ نور الدین کی رائے صلاح الدین کے بارے میں بدل گئی اور انہوں نے مصر جا کر ان کو بے دخل کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ ان کے اختلافات منظر عام پر بھی آ گئے، لیکن وہ شدید بیمار ہو گئے اور 15 مئی 1174 کو 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فلپس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا مبالغہ رائے نہیں ہوگی کہ جہاد کے نقطہ نظر سے نور الدین زنگی نے وہ بنیاد فراہم کی جس کے بغیر صلاح الدین کا منظر پر آنا مشکل ہوتا۔ انہوں نے وہ ماحول پیدا کیا جس میں صلاح الدین اور ایوبی خاندان نے پیش رفت کی۔ صلاح الدین ایوبی کے اگلے کچھ سال شام میں اپنا اختیار قائم کرنے میں لگ گئے۔ نور الدین کی موت سے مصر اور شام کے درمیان خانہ جنگی کا خطرہ بھی ٹل گیا تھا، لیکن نور الدین زنگی کے اہل خانہ کو صلاح الدین پر اعتماد نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نور الدین کی وراثت صلاح الدین کے پاس جائے۔ یہ صورتحال اگلے سال اپریل تک چلی جب نور الدین زنگی کے بیٹے الصالح حلب کے علاوہ شام کے تمام علاقوں پر صلاح الدین کا حق تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔ فلپس لکھتے ہیں کہ اپریل کے آخر میں صلاح الدین نے اہم پیش رفت میں الصالح کے نام کے سکے بند کروا دیے اور اپنے علاقوں میں جمعہ کے خطبوں میں بھی ان کا نام رکوا دیا۔ سن 1175 کے موسم گرما میں سلطان نے فرینک سے بھی وقتی صلح کر لی۔ وہ بظاہر جنگی مہمات کے طویل سلسلے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکنا چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ خطے میں قحط نے بھی صورتحال مشکل کر دی۔ اسی صورتحال میں بغداد سے صلاح الدین کو شام کا حکمران تسلیم کرنے کی درخواست کا بھی جواب آ گیا۔ فلپس بتاتے ہیں کہ خط کے ساتھ عباسی خلافت کا سیاہ پرچم، ان کے لیے خصوصی لباس اور انہیں مصر، یمن اور شام کے ان علاقوں کا حکمران تسلیم کرنے والی سند بھیج دی گئی جو اس وقت ان کے قبضے میں تھے۔ مگر صلاح الدین کے لیے موسی کی بات یہ تھی کہ اسی طرح کی سند حلب میں الصالح کے لیے بھی جاری کی گئی تھی۔ مورخ فلپس کے مطابق یہ خلیفہ کی طرف سے سلطان کے لیے پیغام تھا کہ نور الدین زنگی کے وارثوں اور حلب کے لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے اور وہ خود اب یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کی تیاری کریں۔ 1187 تک سلطان صلاح الدین کو یروشلم آزاد کروانے کے عزم کا ارادہ کرتے ہوئے ایک دہائی گزر چکی تھی۔ اب ان کے پاس شام اور مصر اور جزیرہ کے علاقے کے وسائل کے ساتھ ایک وسیع سفارتی نیٹ ورک بھی تھا کہ وہ پوری توجہ اس مشن پر لگا سکے۔ فلپس کے مطابق مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نپٹنے میں سلطان صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ سالوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کنوار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی سال ایک مقامی مسیحی نواب رینلڈ نے ایک تجارتی کارواں پر حملہ کر کے امن کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ ہر طرف ایوبی خاندان کے زد پرچم لہرا رہے تھے۔ فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے زمین نے نیا لباس پہن لیا ہو۔ صلاح الدین نے کہا، یہ وہی دین ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔